فری لانسر تقریباً 2 ملین کے قریب فری لانسر ہے جو اربوں ڈالر کی کمائی کر رہے ہیں. اکثر بغیر معاہدہ کے وہ کام کرتے ہیں جس سے پیسے نہیں ملتے ان کو. کام ان کا چوری ہو جاتا ہے اور 3 ماہ کی آپ نے بڑی محنت کی، مشقت کی، 1000 گھنٹے آپ نے لگائے، کلائنٹ بھی بہت خوش تھا، کام بھی ڈیلیور ہو گیا، مگر پھر کلائنٹ غائب ہو گیا، اس نے پیمنٹ نہیں کی. اس کے علاوہ کاپی رائٹ کے مسائل، عدالت میں کیس ثابت نہیں ہو سکتا، اور ہم نے اس کو بہت SMS کیے، میسج کیے، فون کال کیے، مگر کوئی جواب نہیں آ رہا. یہ کہانی ایسے لاکھوں پاکستانیوں کی ہے جو کہ فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی قانونی معاہدہ نہیں تو اس کا جواب اس ویڈیو میں موجود ہوں. فرام اقبال انٹرنیشنل لا سروسز، میں محمد اقبال خان ایڈوکیٹ. دیکھیں معاہدہ کیوں ضروری ہے. دیکھیں معاہدہ کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سے قوانین موجود ہیں. کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ہے، اس کے علاوہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے، کاپی رائٹ IP کا 2006 ہے، اسٹیٹ بینک کے قوانین ہیں. یہ بہت سے قانون جو ہے جب آپ فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں تو اس میں سارے قوانین اس پہ لاگو ہوتے ہیں. معاہدہ کے لیے کانٹریکٹ ایکٹ موجود ہے. یاد رکھیں معاہدہ ریٹن ہونا چاہیے. زبانی معاہدہ کی کوئی ویلیو، کوئی ورتھ نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں جب بھی آپ فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں تو ایک ریٹن معاہدہ ضرور کریں. اب آج ہم آپ کو اس معاہدہ کی 10 ایسی شکیں بتا رہے ہیں جو آپ کے معاہدے کو سٹرونگ بنائے گی، جو مضبوط بنائے گی. وہ شکیں آپ نے ہر حال میں ڈالنی ہے. اس میں پہلی جو شک ہے وہ ہے فریقین کے، دونوں پارٹیوں کے ڈیٹیل اس کی، یعنی دونوں پارٹیوں کے نام، پتہ، ان کا پاسپورٹ، شناختی کارڈ نمبر، ای میل ایڈریس، فون نمبر، یہ پوری چیز آپ نے لازمی ڈالنی ہے. دوسری جو چیز ہے سروسز کی ڈیٹیل. آپ کون سا کام کرنا چاہ رہے ہیں، کام کی ڈیٹیل، کب تک، کون سی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہے، کون سی فائل ڈیلیور ہونی ہے، کون سی نہیں ہونی، کتنے تک روین آپ نے کرنی ہے، کتنے تک آپ نے کام کرنے کے بعد بھی ٹھیک کر کے دینا ہے، روین مفت ہوگی. یہ پوری ڈیٹیل آپ نے سروسز کی ڈیٹیل آپ نے دینی ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز آپ نے پیمنٹ اور اس کی معاوضہ، آپ کا جو فیس ہے اس کی ادائیگی، کل رقم کتنی ہے اور ادائیگی کا شیڈول آپ نے بتانا ہے. 50% ایڈوانس جیسا اکثر ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، پے پال کے ذریعے ہوگی، بینک ٹرانسفر ہوگی، وائر کے ذریعے ٹرانسفر ہوگی، یا کس طریقے سے. اگر کام لیٹ ہوتا ہے تو کیا اس پر جرمانہ ہوگا، اور ایڈوانس کے بغیر کام. یاد رکھیں ایڈوانس کے بغیر کبھی بھی آپ کام نہیں کریں. کم از کم 50% ایڈوانس لیں، پھر آپ کام سٹارٹ کریں. چوتھی جو چیز ہے تعلقات کی نوعیت. یہ بھی یاد رکھیں آپ کنٹریکٹر ہیں، ملازم ہیں، یہ ڈیٹیل آپ نے جو کام کر رہے ہیں اس کی نوعیت آپ نے لازمی لکھنی ہے. آپ کنٹریکٹر ہیں، آپ ملازم ہیں، اور اپنے وہ اوقات آپ نے طے کرنے ہیں. صاف ظاہر سارا ٹائم تو نہیں دے، آپ کے پاس دوسرے بھی کلائنٹ ہیں، ان کو بھی ٹائم دینا ہے، اور یہ سب چیزیں یاد رکھیں اس کی آپ نے ڈیٹیل لازمی دینی ہے. اس کے علاوہ یاد رکھیں انٹلیکچوئل پراپرٹی کے رائٹس، یہ بھی لازمی چیزیں. آپ نے کوئی چیز صاف ظاہر آپ بناتے ہیں تو یاد رکھیں ڈیلیوری کے بعد وہ چیز کلائنٹ کی ملکیت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ پیمنٹ نہیں کرتا تو آپ کی ملکیت ہوگی. پورٹ فیلیو سے آپ اپنا کام اس کو دکھا سکتے ہیں. یہ لازمی اپنے ملکیت کا تعین ضرور کریں. اس کے علاوہ رازداری، یہ بھی ضروری چیز ہے. کلائنٹ کا دیکھیں آپ ڈیٹا شیئر نہیں کریں گے، اور کلائنٹ کے جو راز ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ کبھی آپ افشا نہیں کریں گے. یہ بھی لازمی ہونا چاہیے. اور جو بھی خفیہ معلومات ہیں اس کی ویب سائٹ کے متعلق یا اس کے بزنس کے متعلق، وہ آپس کو واپس کر دیں گے کام ختم ہونے پر. اس کے علاوہ چھٹی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میڈیشن ہے. تنازع اگر کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو آپ کس طریقے سے کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز بات ثالثی کو مد نظر رکھیں، اور اس کو پریفر کریں کہ ثالثی کے ذریعے، میڈیشن کے ذریعے یا پھر کورٹ کے ذریعے آپ اس میٹر کو سالو کریں. اس کے علاوہ 8واں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یاد رکھیں، وہ ہے ڈیوریشن، دورانیہ کتنا ہوگا.
काम आप कौन सी तारीख को शुरू करेंगे, कौन सी तारीख को आपका काम ख़त्म होगा, या फिर कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट कब ख़त्म होगा, ये इस ड्यूरेशन होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा नामा जो है वो है बरतरफी, ये इम्पोर्टेंट केस है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए अगर मुआहदा आपका काम कंप्लीट हो जाता है, मुआहदा ख़त्म हो जाता है, या नोटिस की मुद्दत ख़त्म हो जाती है, या किसी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से वो एग्रीमेंट ही ख़त्म हो जाता है, तो उसकी अदायगी कैसे होगी। जो आपने काम किया है तो उसकी पेमेंट कैसे होगी। अगर बीच में ही काम ख़त्म कर दिया जाता है किसी भी वजह से, वो कहता है मैं आगे काम कंटिन्यू नहीं करना चाहता, या आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, या नाक़िस कारकर्दगी की बेस पर वो ख़त्म करना चाहता है, तो ये चीज़ भी आपको लिखनी है कि आपको पेमेंट कैसे होगी। 10वां और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सिग्नेचर है। देखें सिग्नेचर करना भी ज़रूरी है, तारीख, डेट, कौन सी जगह पर सिग्नेचर हो रहे हैं, विटनेस कराना ये भी ज़रूरी है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक के दस्तखत भी कानूनी हैसियत लगते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत भी करवा सकते हैं। और इसमें कुछ हम चीज़ें आपको बता रहे हैं कि गलतियाँ जो है वो आपको नहीं करनी। याद रखें वर्बल एग्रीमेंट नहीं करना, व्हाट्सएप पर अपने यस और नो नहीं करना। इसके अलावा क्लाइंट का खाली कोई फॉर्म हो तो भर के दे देते, काम स्टार्ट कर देते, ऐसा कभी नहीं करें, हमेशा प्रॉपर एग्रीमेंट बनाएं। और इसके अलावा IBR टैक्स के बगैर भी आप कभी काम नहीं करें, IBR का टैक्स भी होना चाहिए। और IP की शिक अगर नहीं डालते तो भी आपके लिए मसला हो सकता है। याद रखें टैक्स और रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि IBR और इंडियन से आपका रजिस्ट्रेशन करा। अगर सालाना 3 लाख से ज़्यादा की अगर है तो फिर उस सूरत में आपको सेल टैक्स भी पे करना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स की रिटर्न भी सालाना आपको पे करनी होगी। याद रखें हमेशा आप एक अच्छा वकील करें, और इसके अलावा वकील से मशवरा करें, और एक अच्छा जो है एक एग्रीमेंट बने, तब आप अपना काम स्टार्ट करें। ये था आज का टॉपिक, फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।